اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں میں فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی انتھوزیازم کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ پا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں۔ اور جو لوگ لیگ کر رہے تھے اور ڈی موٹیویٹڈ تھے، ان کو نئی موٹیویشن ملے کہ وہ کچھ مزید کرنے کی جستجو رکھیں اور اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج سکیں، کیونکہ اصل زندگی کے بارے میں انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اس زندگی کو تو وہ زندگی سمجھ رہا ہی نہیں ہوگا، اصل آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے۔ قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، وہ یہ نہیں تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں، بلکہ یہ والی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن دا رائٹ آنسر از اٹ از شہر اللہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویح پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں صرف وہ لوگ ہی اسٹرائیو کرتے ہیں، دوز ہو ریلی وانٹ ٹو شائن آؤٹ، دوز ہو آر موٹیویٹڈ، جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس۔ عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا۔ اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے۔ You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places۔ وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے ٹو صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید۔ تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، اینڈ آف کورس سبحان اللہ ایز ویل۔ تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دی علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا، اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے۔ تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ Now fasting 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ Yes, you heard me right، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص اب بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل، تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔
तो 1440, 1441 एंड 1442 3 साल के सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं. एंड हाउ अमेजिंग इज़ दैट. अल्लाह ताला बहाने दे रहे हैं हम लोगों को अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए, लेकिन हमें से है कोई जो आगे बढ़ के इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर ले और अपने रब को वाकई में राज़ी कर ले. हुनैदा बिन खालिद अपनी वाइफ से फरमाते हैं, और उनकी वाइफ ने मोमिनीन से ये रवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आरफा के दिन का रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि तमाम 9 दिनों का रोज़ा रखा करते थे. और इन 9 दिनों के अलावा यौम आशूरा का दिन जो कि मुहर्रम में है, 3 days ऑफ ईच मंथ जो कि अयामुल बीज बोलते हैं, विच इज़ द वाइट डेज. वाई? बिकॉज 13, 14, 15 के ये अयाम है जिसमें जो सन है, सॉरी जो मून है, वो अपने फुल अपने पेनिकल पे होता है. इट इज़ वाइट और रातें भी रोशनी की तरह होती हैं. सो इट इज़ द वाइट डेज विच अयाम बीज. इनके रोज़ा रखा करते थे और मंडेज और थर्सडे के रोज़ा रखा करते थे. सो आई रिपीट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट 9 days ऑफ ज़ुल्हिज्जा, आशूरा, and 3 days of each month, which is Ayyam Bees, 13th, 14th, 15th of every month, और Mondays और Thursdays का रोज़ा रखा करते हैं. क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि Mondays को और Thursdays को अमाल अल्लाह ताला के पास के सामने पेश किए जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हालत में पेश किए जाएं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ. और फिर एक और बात आता है कि मंडे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी, तो वो इस खुशी में भी रोज़ा रखते थे. हज़रत आयशा फरमाती है कि एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के वसल्लम पहले 9 दिन का रोज़ा नहीं रखा करते थे. नाउ द स्कॉलर्स रिकंसाइल बिटवीन दीज टू हदीसेस कि कभी कुछ साल रख लिया करते थे और कुछ साल छोड़ दिया करते थे. तो हमारे लिए ये है कि हम चाहें तो रख सकते हैं. जो शख्स आगे बढ़ना चाहता है वो इन दिनों में रोज़े रखे जा सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत से ये रोज़े साबित हैं. यौमुल अरफा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अल्लाह ताला यौमुल अरफा के बारे में फरमाते हैं सूरह बुरूज में, व शाहिदियों व मशहूद, एंड बाय द विटनेसिंग डे एंड द विटनेस्ड डे. तो जो विटनेस्ड डे है ना, यौमुल अरफा, मशहूद, ये यौमुल अरफा के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है. क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि शाहिद फ्राइडे का दिन है, वो मशहूद ये कौन सा दिन है? यौमुल अरफा का दिन है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दिन जहन्नम से इतने ज़्यादा लोग आज़ाद करते हैं कि किसी और दिन जहन्नम से लोग आज़ाद नहीं करते. He frees many people from the fire. और अल्लाह ताला करीब आते हैं और अपनी प्राइड एक्सप्रेस करते हैं. He expresses his pride over angels. और फिर पूछते हैं कि ये लोग मेरे बंदे क्या चाहते हैं. और कुछ और रिवायत में भी आता है कि ये जो मेरे बंदे हैं, ये जो डिसेबल्ड और ये मिट्टी से आलूदा हुए बंदे हैं, आजी और इनकी सारी की निशानी है उनकी, ये क्या चाहते हैं मुझसे. और अल्लाह ताला इन पे फ़ख्र करते हैं और अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं. तो वेरी ब्रीफली, हम इन 10 दिनों में कौन से ऐसे अमाल कर सकते हैं जिनकी वजह से हम बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो डोंट निगलेक्ट योर ऑब्लिगेशंस. अपने फ़राइज़ को बिल्कुल ना छोड़ें. जो शख्स आज तक अपनी नमाज़ों में अपने फ़राइज़ में कोताही कर रहा था, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन 10 दिनों में आगे निकल जाए और अपने फ़राइज़ अमल करना शुरू कर दे.